وہی ہے بندہ حر جس کی ضرب ہے کاری، نہ وہ کہ حرب ہے جس کی تمام عیاری۔ ازل سے فطرت احرار میں ہے دوش بدوش، قلندری و قبا پوشی و کلاہداری۔ زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری۔ آج ہم ذکر کریں گے شہیدوں اور غازیوں کی ایک ایسی جماعت کا جنہوں نے قرون اولیٰ کے مسلمان اکابرین کی یاد تازہ کر۔ اگرچہ پاکستان کی ریاست 1947 میں معرض وجود میں آئی، لیکن اگر مجاہدین کی یہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو ایک بہت ہی مضبوط، بے باک، ذہنی اور تصویراتی غلامی سے آزاد اور مستحکم پاکستان 1830 کی دہائی میں ہی بن سکتا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پاکستانیوں کی اکثریت اس تحریک، اس کے قائدین اور اس کے مقاصد سے مکمل طور پر ناآشنا ہے۔ اگر آپ میں سے چند لوگ یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہمارا آج کا موضوع سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی سکھا شاہی کے خلاف برپا کی گئی تحریک جہاد ہے۔ سید احمد شہید کی تحریک جہاد کا مرکز وہ علاقہ بنا جو آج خیبر پختونخوا کہلاتا ہے۔ تحریک مجاہدین کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس علاقے کی صورتحال کو اسی دور کے مطابق سمجھ لیں۔ جب نادر شاہ کے حملوں کے نتیجے میں ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا تو ہندوستان اندرونی اور بیرونی دونوں اطراف سے دشمنوں کی زد میں آ گیا۔ ایک طرف مرہٹے اپنی سلطنت قائم کرنا چاہ رہے تھے تو دوسری طرف انگریز برے صغیر کے ساحلوں پر نمودار ہو کر ہندوستان پر اپنا قبضہ جمانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ مغربی جانب سے بھی ہندوستان مسلسل حملوں کی زد میں رہا، جس میں نادر شاہ کے 1739 کے خوفناک حملے کے بعد احمد شاہ ابدالی کے حملے بھی شامل تھے، جو نادر شاہ کی وفات کے بعد افغانستان کا بادشاہ بنا۔ احمد شاہ ابدالی کی سلطنت کو عموماً درانی سلطنت کہا جاتا ہے۔ چونکہ احمد شاہ ابدالی کا تعلق سدوزئی قبیلے سے تھا تو اس نسبت سے اس سلطنت کو سدوزئی سلطنت بھی کہا جا سکتا ہے۔ جب احمد شاہ ابدالی تخت نشین ہوئے تو ایک اور افغان سردار حاجی جمال خان بارکزئی ان کے ایک سخت حریف کے طور پر سامنے آئے، جنہیں احمد شاہ ابدالی نے بعد میں اپنا وزیر بنا کر اقتدار میں شریک کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی کے بعد ان کا بیٹا تیمور شاہ درانی تخت نشین ہوا۔ تیمور شاہ درانی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے آپس میں دست و گریباں ہو گئے اور نتیجتاً درانی سلطنت میں خانہ جنگی کا دورہ شروع ہو گیا۔ حاجی جمال خان کے بیٹے پائندہ خان اور ان کی اولاد بھی طاقت کے حصول کے لیے اس خانہ جنگی میں شامل ہو گئی اور افغانستان 1800 دہائی کے اوائل میں فسادات کا گڑھ بن گیا۔ اس صورتحال میں جب افغانستان کے اندر تخت کے مختلف دعوے دار اور اثر و رسوخ چاہنے والے کئی سردار آپس میں لڑ رہے تھے، ہندوستان میں پنجاب کے خطے سے ایک نئی طاقت کا ظہور ہوا جو کہ سکھوں کی قوت تھی۔ سکھوں نے مغلیہ سلطنت کے دوران اورنگزیب کے زمانے سے ہی سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے مسلح گروہ مختلف علاقوں میں ڈاکے ڈالتے اور بدامنی پیدا کرتے، تاہم مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد یہ بالکل ہی بے قابو ہو گئے تھے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ہی انہیں نکیل ڈالی، مگر وہ بھی ان کو پوری طرح مغلوب نہ کر سکے۔ نتیجتاً یہ پنجاب کے اندر ایک اور طاقتور گروپ کی صورت میں موجود رہے۔ جس دور میں افغانستان کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی اور افغان سردار آپس میں دست و گریباں ہوئے، ہندوستان میں پنجاب کا علاقہ بھی درانی سلطنت کا ہی حصہ تھا۔ نتیجتاً پنجاب میں تعینات افغان سردار بھی آپس میں مارکا آرا ہو گئے اور انہوں نے جنگوں میں سکھوں کو ایک دوسرے کے خلاف مرسنریز کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، جس سے لامحالہ سکھوں نے ہی طاقت پکڑی۔ رنجیت سنگھ کو لاہور کا اقتدار دلانے میں افغان بادشاہ زمان شاہ کا بڑا ہاتھ تھا، لیکن رنجیت سنگھ زمان شاہ کی کمزوری اور درانی سلطنت کی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی خود مختار ہو گیا اور اس نے سکھ سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ دوسری طرف افغانستان میں صورتحال کچھ یوں تھی کہ سدوزئی جو احمد شاہ ابدالی کی اولاد تھے، ان کو حاجی جمال خان بارکزئی کی اولاد نے، جن کو محمد زئی کے نام سے جانا جاتا ہے، 1810 کی دہائی میں اقتدار سے کافی حد تک باہر کر دیا اور خود افغانستان میں ایک مرکزی قوت کے طور پر سامنے آئی۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں حاجی جمال خان بارکزئی کا پوتا امیر دوست محمد خان موجودہ افغانستان کے ایک بڑے حصے کا حکمران بن گیا۔ البتہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں موجود افغان سردار سکھوں کے دباؤ میں تھے اور سکھ مسلسل ان کے علاقوں پر قابض ہو رہے تھے۔ اس صورتحال میں رنجیت سنگھ نے اپنے پاؤں مزید پھیلاتے ہوئے 1818 میں ملتان پر حملہ کر دیا اور ملتان کی مسلمان آبادی کا قتل عام کیا۔ ملتان کے سدوزئی گورنر مظفر خان نے افغانستان سے مدد کی درخواست کی، مگر وہاں سے کوئی مدد نہ آئی، کیونکہ افغانستان کی حکومت اب سدوزئی کے ہاتھوں سے نکل کر محمد زئی قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ سدوزئی گورنر مظفر خان اپنے 5 بیٹوں اور 1 بیٹی کے ساتھ جنگ میں بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ملتان کے محاصرے اور قتل عام کے دوران رنجیت سنگھ نے زمزمہ توپ استعمال کی، جو آج بھی لاہور میوزیم کے باہر نصب ہے۔
یہ توپ احمد شاہ ابدالی نے بنوائی تھی اور اسے اپنے دور میں سکھوں کے خلاف استعمال کیا تھا، اور اب یہی توپ رنجیت سنگھ احمد شاہ ابدالی کے جانشینوں کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ 2 جون 1818 کو سکھوں کے ہاتھوں سقوط ملتان مکمل ہوا اور ملتان کی تسخیر کے بعد رنجیت سنگھ پورے پنجاب پر مکمل طور پر قابض ہو گیا۔ اب اس کی نظریں موجودہ کشمیر اور خیبر پختونخوا کے علاقوں پر جم گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد زئی قبیلے کے سردار بھی آپس میں ناچاکی سے دوچار تھے۔ افغانستان کے امیر دوست محمد خان کے برادران یار محمد خان اور سلطان محمد خان نے، جو کہ پشاور اور کوہاٹ کے امیر تھے، سکھوں کا باج گزار بننا قبول کر لیا۔ یار محمد خان، جو کہ پشاور کا سردار تھا، نے 1819 میں رنجیت سنگھ کو اپنا فرما روا مان لیا اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ہر سال سکھ سلطنت کو خراج دیتا رہے گا۔ یہ صورتحال 3 سے 4 سال تک چلی، جب 1823 میں محمد زئی سرداروں نے خیبر پختونخوا سے سکھوں کو نکالنے اور دوبارہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی ایک آخری کوشش کی۔ افغانستان کے امیر دوست محمد خان کے بڑے بھائی عظیم خان نے یوسف زئی پٹھانوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مل کر نوشہرہ کی جنگ میں 14 مارچ 1823 کو سکھوں کا مقابلہ کیا۔ بدقسمتی سے یار محمد خان نے اپنے سوتیلے بھائی عظیم خان سے غداری کی اور عین جنگ کے موقع پر بھاگ کھڑا ہوا۔ دوران جنگ عظیم خان نے بھی غیر معمولی نااہلی کا مظاہرہ کیا۔ جنگ میں یوسف زئی پٹھانوں نے تو سکھوں کو دھول چٹا دی، لیکن عظیم خان پر جب رنجیت سنگھ کے ایک مرسنری اطالوی یہودی جنرل جان بیپٹسٹ وینٹورا نے اپنی آرٹلری سے گولے برسائے تو عظیم خان سراسیمہ ہو کر بدحواسی کے عالم میں میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ اس کے بعد سکھوں نے یوسف زئیوں کا بھی صفایا کر دیا، جو بہت بہادری سے لڑے لیکن شکست کھا گئے۔ نتیجتاً اس جنگ نے خیبر پختونخوا کے علاقوں پر سکھوں کا قبضہ مستحکم کرا دیا۔ اگر ہم سکھا شاہی یا سکھ راج کا تجزیہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ایک مکمل طور پر فوجی ریاست تھی۔ رنجیت سنگھ کی ریاست کا مرکزی اور مؤثر جزو سکھوں کی فوج تھی، جس کو خالصہ فوج کہا جاتا تھا۔ نظم و نسق کی بجائے سکھوں کی حکومت کا زیادہ رجحان لوٹ مار کی طرف تھا، کیونکہ ان کی رعایا 70 سے 80% تک مسلمان تھی۔ اس طرح سکھوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی نہ تو جان محفوظ تھی، نہ مال اور نہ ہی عزت۔ رنجیت سنگھ کے پورے راج کا مقصد مسلمانوں کی لوٹ مار تھا، اور اس دور میں مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ہوئے، جیسا کہ ملتان کے قتل عام سے بھی ظاہر ہے۔ خیبر پختونخوا میں رنجیت سنگھ کی پالیسی البتہ پنجاب سے مختلف تھی۔ پنجاب میں تو اس نے مسلسل اپنی فوج بٹھائی ہوئی تھی، لیکن خیبر پختونخوا میں وہ فوج کو مسلسل نہیں بٹھاتا تھا۔ اس کی پالیسی یہ تھی کہ وہ افغان سرداروں سے خراج وصول کرتا تھا، اور اگر کوئی سردار خراج دینے سے انکار کر دیتا تو اس کی سرکوبی کے لیے خالصہ فوج بھیجتا، جو وہاں تباہی و بربادی مچا دیتی، مسلمانوں کو لوٹتی، ان کے گاؤں وغیرہ جلا دیتی اور انہیں غلام بنا کر بھی ساتھ لے جاتی۔ جو بھی سردار جرأت کرتا اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ تو یہ تھی اس علاقے کی صورتحال جب 1820 کی دہائی میں سید احمد شہید یہاں وارد ہوئے۔ اب ہم سید احمد شہید کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سید احمد شہید 1786 میں رائے بریلی میں پیدا ہوئے، جو آج ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کا ایک شہر ہے۔ ان کا تعلق ایک انتہائی پڑھی لکھی مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تحصیل علم کے لیے وہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز کے پاس دلی چلے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سید احمد شہید تعلیمی لحاظ سے کوئی بہت زیادہ ذہین آدمی نہیں تھے، حتیٰ کہ شاہ عبدالعزیز نے ان کے بارے میں ایک مرتبہ یہ تک کہہ دیا کہ ان کو کتابی علوم کے حوالے سے زیادہ مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ ان کی مہارت کا قدر بہتر میدان کتابیات کی بجائے روحانیات میں ہے۔ کچھ سال دلی میں شاہ عبدالعزیز اور ان کے بھائی شاہ عبدالقادر کے ساتھ رہے اور ان سے علمی طور پر فیضیاب ہوئے۔ اگرچہ وہ تعلیمی طور پر کسی غیر معمولی قابلیت کے حامل نہ تھے، مگر اپنی ذاتی خوبیوں کے باعث شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر کو بہت عزیز ہو گئے تھے۔ 1810 میں 24 سال کی عمر میں سید احمد شہید دلی سے رخصت ہوئے اور نواب امیر خان کے ہاں راجپوتانہ چلے گئے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال سے پیدا ہونے والے خلا کی وجہ سے ہندوستان میں اس دور میں جگہ جگہ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی تھیں۔ کئی طالع آزماؤں نے قوت کے اس خلا کو پر کرنے کے لیے اپنے لیے کافی گنجائشیں پیدا کر لی تھیں، اور کئی ان میں سے ریاستوں کے مالک بھی بن بیٹھے تھے۔ نواب امیر خان بھی اسی طرح کے ایک طالع آزما جنگجو تھے، جن کا تعلق بنیادی طور پر روہیل کھنڈ سے تھا۔ سید احمد شہید نے ان کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ٹیپو سلطان کی وفات کے بعد نواب امیر خان ہی تھے جن کے پاس بڑی تعداد میں جدید اسلحے سے لیس اور جدید تربیت یافتہ فوج موجود تھی۔ اکثر سوانح نگار لکھتے ہیں کہ نواب امیر خان سے ان کے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو جہاد کی طرف مائل کیا جائے اور برِ صغیر میں مسلمانوں کی قوت کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ سید احمد شہید کے استاد شاہ عبدالعزیز اور ان کے والد شاہ ولی اللہ نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا ہوا تھا۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے شاگرد اور متعلقین اس بات کو ضروری سمجھتے تھے کہ جہاد کے ذریعے سے ہندوستان کو دوبارہ دارالحرب سے دارالاسلام میں بدلا جائے۔ اس سلسلے میں سید احمد شہید نے نواب امیر خان کے پاس فوجی ملازمت اختیار کی اور کئی لڑائیوں میں داد شجاعت دی۔
نواب امیر خان بھی ان کے گرویدہ ہو گئے اور ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ 7 سال کے اندر سید احمد شہید نواب امیر خان کے بااعتماد ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ وہ اپنی شجاعت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ان کے لشکر میں بہت زیادہ مقبول تھے، اور اگر چاہتے تو نواب امیر خان کے ماتحت بڑے سے بڑا عہدہ اور جاگیر حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن 1817 میں جب نواب امیر خان نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے صلح کر لی اور اس کا باج گزار بننا قبول کر لیا، تو سید احمد شہید نے نواب امیر خان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان سے رخصت چاہی۔ نواب امیر خان سے رخصت ہوتے وقت سید احمد شہید نے اپنے استاد شاہ عبدالعزیز کے نام ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ خاکسار سراپا انکسار حضرت کی قدم بوسی میں عنقریب حاضر ہوتا ہے۔ یہاں لشکر کا کارخانہ درم بھرم ہو گیا، نواب صاحب فرنگی سے مل گئے اور اب یہاں رہنے کی کوئی صورت نہیں۔ در حقیقت سید احمد شہید نے اپنی زندگی کے اوائل میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہندوستان کو دارالحرب سے دوبارہ دارالاسلام میں بدلنے کے لیے صرف کر دیں گے۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر ہی وہ نواب امیر خان کے پاس گئے تھے۔ لیکن جب نواب امیر خان نے راجپوتانہ میں ریاست ٹونک کا والی بن کر انگریزوں کا تسلط قبول کر لیا، تو اس کے بعد سید احمد شہید کو ٹونک میں نواب امیر خان کے ساتھ مزید رہنے کا کوئی مقصد نظر نہ آیا اور وہ اپنے وطن واپس چلے آئے۔ 1817 سے لے کر 1825 تک کا دورانیہ وہ زمانہ تھا جب سید احمد شہید نے اپنی تحریک کو منظم کرنا شروع کیا۔ اس وقت تک وہ اتنے اعلیٰ روحانی مدارج طے کر چکے تھے کہ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل، جو کہ خود بھی ایک بہت بلند پایہ عالم تھے، اور شاہ ولی اللہ کے داماد مولانا عبدالحی صاحب، ان دونوں نے سید احمد شہید کی پیروی کر لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال آپ کو مبارک ہو۔ میری جو ریسرچ ٹیم ہے اور میرے جو ساتھی ہیں، جو ایڈیٹرز ہیں، ہمارے سلمان صاحب ہیں، ان سب کو یہ خیال اور گمان ہے، اور کچھ مجھے بھی ہے، کہ شاید سوشل ایشوز پہ، ملکی مسائل پہ، انسانی مسائل کے اوپر میں اچھی بات کر لیتا ہوں، اور مجھے تھوڑی سی دسترس ہے۔ تو ان سب کی پرزور فرمائش ہے، اینڈ اسپیشلی آپ چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کی بھی ہے، کیونکہ کچھ جو میری ویڈیوز ویلاگز بنے اور جو ریلز بنی وہ بہت وائرل ہوئی، بہت پسند کی گئیں۔ تو یہ مجھ پر ایک دباؤ ہے، ایک خواہش ہے سب کی طرف سے، جس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ عنقریب آپ میری ویڈیوز کو سوشل ایشوز کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے، ملکی مسائل پہ بات کرتے ہوئے، ان سنگ ہیروز کے بارے میں، ایسی چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں، جو ہماری تاریخ، ہماری وراثت، ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، ان پہ بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو وہ ہم ایون وائبس کے چینل پہ اور اس کے انسٹاگرام پہ لگائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ انہیں پسند کریں گے، اپنے کامنٹس دیں گے۔ آج بھی نیچے کامنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ خیال ہمارا ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیم کنونسڈ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ویسے آپس کی بات ہے، میں بھی شاید کنونسڈ ہوں کہ میں کو تھوڑی سی اچھی اور بہتر بات کر لیتا ہوں ان امور کے اوپر۔ شاہ عبدالعزیز نے سید احمد شہید کو اپنا سفید چغا اور کالی دستار پہنائی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر وہ بہت ضعیف نہ ہوتے تو سید احمد شہید صاحب کی جہاد کی اس تحریک میں ضرور ڈائریکٹ شمولیت اختیار کرتے۔ البتہ شاہ اسماعیل اور مولانا عبدالحی اپنی زندگی کے اختتام تک سید احمد کے ساتھ جڑے رہے۔ سید احمد نے اس وقت تک اپنی علمی کمیوں کو بھی کافی حد تک پورا کر لیا تھا۔ اس کا ثبوت ایک کتاب صراط مستقیم ہے، جس میں شاہ اسماعیل اور مولانا عبدالحی نے سید احمد شہید کے افکار کو مرتب کیا ہے۔ اس کتاب میں مسلمانوں کے کافی سماجی مسائل کا حل اور اس وقت کے مسلمانوں میں رائج بہت ساری غیر اسلامی رسومات کا رد شامل تھا۔ تبلیغی سرگرمیوں کے دوران سید احمد شہید نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے سے پہلے حج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دور میں حج ایک بہت ہی مشکل فریضہ تھا اور کئی ہندوستانی علماء نے تو ان مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ حج کا فرض ساقط ہو گیا ہے۔ اس پر شاہ ولی اللہ کے خاندان کے علماء نے بڑا ہی واضح موقف اختیار کیا کہ حج ایک فریضہ ہے اور مشکلات تو ہمیشہ سے ہی حج کے سفر کا حصہ رہی ہیں، اس لیے مشکلات کو بنیاد بنا کر اس فرض کو ساقط قرار دینا غیر اسلامی طرز عمل ہے۔ سید احمد شہید نے اس معاملے میں عملی طور پر رہنمائی کرنے کی پالیسی اپنائی اور اعلان کیا کہ وہ خود حج پر جائیں گے۔ اگرچہ بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن سید احمد شہید اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ حج کے ساتھ ساتھ تبلیغ بھی ان کے مقاصد میں شامل تھی۔ 1821 میں وہ حج کے ارادے سے رائے بریلی سے نکلے اور لکھنؤ اور بنارس سے ہوتے ہوئے کلکتہ پہنچے۔ 3 مہینے کلکتہ میں گزارنے کے بعد وہ حجاز چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 14 مہینے حجاز یعنی مکہ اور مدینہ میں گزارے۔ حجاز کے علماء نے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل اور مولانا عبدالحی کا بڑے عزت و احترام سے استقبال کیا۔ شاہ اسماعیل اور مولانا عبدالحی تو مسجد حرام میں باقاعدگی سے لیکچرز بھی دیتے رہے۔ 1824 میں سید احمد شہید حج کر کے واپس پہنچے۔ آنے اور جانے کے اس سفر میں کل 2 سال اور 10 مہینے لگے۔ ان 2 سال اور 10 مہینوں میں سید احمد شہید نے نہ صرف حج کیا بلکہ تبلیغ کے ذریعے مسلمانوں میں رائج کئی غیر اسلامی رسومات کے خلاف جد و جہد بھی کی
اور دوسرا وہ جہاں جہاں بھی گئے وہاں کے مسلمانوں میں ایک اسلامی تشخص بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس سفر حج کے دوران جب وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہے اور وہاں کے مسلمانوں سے ملے تو اس کی وجہ سے ان کی تحریک جہاد میں بہت سی افرادی قوت کا بھی اضافہ ہوا۔ خاص طور پر کلکتہ میں ان کا 3 مہینے کا قیام اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ بنگال کے اندر اسلامی احیاء کی ایک تحریک ان کے ساتھیوں اور شاگردوں نے شروع کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سفر حج کی وجہ سے سید احمد شہید کی تحریک جہاد میں پورے شمالی ہندوستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بہترین لوگوں نے شمولیت اختیار کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو سید احمد شہید سے ان کے سفر حج کے دوران ملے تھے اور ان کے اخلاق و کردار اور خلوص نیت سے متاثر ہوئے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ اشرافیہ مکمل طور پر فسق و فجور اور بزدلی کا شکار تھی، اور مسلمانوں کے احیاء کی کوئی امید ہو سکتی تھی تو ایک پڑھی لکھی مڈل کلاس سے ہی ہو سکتی تھی جو کم از کم اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ نہ کچھ موجود تھی۔ اگرچہ مسلمانوں کا زوال آ چکا تھا لیکن ابھی بھی عروج کی کچھ باقیات موجود تھی، جس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس وقت بھی مسلمانوں کی تھوڑی بہت پڑھی لکھی مڈل کلاس موجود تھی جو کہ پر اعتماد تھی اور ذہنی غلامی کا شکار بھی نہیں تھی۔ مسلمانوں میں یہ وہ طبقہ تھا جس سے سید احمد کو اپنی تحریک جہاد کے لیے زیادہ تر افراد ملے اور 1826 میں پورے ہندوستان سے پڑھے لکھے اسلام کا درد رکھنے والے بہادر ترین چنے ہوئے لوگوں پر مشتمل اس تحریک کا آغاز ہوا۔ یہاں پر سید صاحب کے کردار سے متعلق چند چیزیں قابل ذکر ہوں گی۔ جیسا کہ اقبال نے بھی کہا ہے، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات ہے کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق۔ سید احمد شہید اسلامی اخلاق کا ایک چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ جب وہ حج سے واپس آئے تو پورے ہندوستان میں ان کی شہرت ہو چکی تھی اور پورے ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ مرید بن کر ان کے پاس پہنچ رہے تھے۔ ان کے مریدوں کا حلقہ وسیع ہو کر لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر وقت سینکڑوں لوگ ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ اس دور میں جب سید احمد شہید کو اپنے مریدوں سے عطیات کی صورت میں بہت سی مالی امداد بھی میسر تھی، انہوں نے کبھی کوئی ذاتی جائیداد حتیٰ کہ کوئی آستانہ بھی کھڑا نہیں کیا، بلکہ پیسوں یا دوسری شکل میں جو بھی مالی امداد آتی وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے یا سماجی بھلائی کے کاموں میں وقف کر دیتے۔ ان کے اس کردار اور طرز عمل کا چرچا حکمران طبقے تک پہنچ چکا تھا اور کئی حکمران اور وزیر وغیرہ بھی ان کے مریدوں میں شامل ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی عاجزی کو خود سے الگ نہ کیا، اور اسی عاجزی اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے وہ اس قابل ہوئے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں سے بہترین لوگوں کو اپنی تحریک جہاد میں شامل ہونے کے لیے متاثر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ حقیقت ایک واقعے سے ثابت ہوتی ہے۔ سید احمد شہید 1826 میں حج سے واپس آنے کے کچھ عرصے بعد جب رائے بریلی میں تھے تو رائے بریلی کے ایک شخص پیر داد خان کی ایک گائے ان کے ڈیرے میں آ نکلی۔ ڈیرے کے رکھوالے نے اس گائے کو ڈنڈے مار کے باہر ہی نہیں نکالا، بلکہ کافی دور تک اس گائے کا پیچھا بھی کیا، جس وجہ سے گرمی میں دوڑ دوڑ کر وہ گائے بے حال ہو گئی۔ گائے جب اپنے مالک کے پاس اس برے حال میں پہنچی تو پیر داد خان غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ سید صاحب کے پاس پہنچا جہاں وہ اپنے بہت سارے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے سب کی موجودگی میں سید صاحب کو بڑی شدید سخت قسم کی باتیں سنائی۔ سید صاحب نے خاموشی اور انتہائی بردباری سے سب سنا اور معاملے کی تحقیق کروا کر اپنے باڑے کے رکھوالے کو کہا کہ غلطی تو ہماری ہے، ہم نے اس بندے کی گائے کے ساتھ برا سلوک کیا۔ سید صاحب نے پیر داد خان سے سب کے سامنے معافی بھی مانگی اور کہا کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی گائے مر جاتی ہے تو ہم آپ کو اس سے بہتر گائے لے کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی چیز ازالے کی صورت میں چاہتے ہوں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ لیکن پیر داد خان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور وہ باتیں سناتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جس کے بعد مریدوں نے بھی کہا کہ کتنا بدتمیز اور کس قدر بد اخلاق شخص ہے، لیکن سید صاحب خاموش رہے اور کچھ دیر توقف کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے ہم نے اس کو ناراض کر دیا ہے اور مجھے اس کے گھر جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ سید صاحب جن کے مریدین لاکھوں کی تعداد میں پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے، وہ ایک عام سے بندے کے گھر پہنچے جو کہ پورے مجمع کے سامنے ان کی بے عزتی کر چکا تھا اور اب اس سے دوبارہ معافی مانگی۔ پیر داد خان کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے اندر بھی سید صاحب کو کافی سخت باتیں سنائیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ سید صاحب نے بالکل کچھ نہ کہا اور انتہائی تحمل اور بردباری سے برداشت کیا، خاموشی سے واپس چل دیے۔ یہ صورتحال پیر داد خان کے بھائی نور داد خان کو بہت بری لگی۔ اس پر اس نے پیر داد خان کو کہا کہ آپ میں اخلاق کی اتنی شدید کمی ہے کہ اس علاقے کا اتنا نیک پرہیزگار اور بڑا آدمی جس کا قصور بھی نہیں، کیونکہ اس کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ آپ کی گائے کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس نے پہلے آپ سے ادھر معافی مانگی، پھر وہ گھر چل کر آپ سے معافی مانگنے آیا، لیکن آپ ہیں کہ غصے سے باہر ہی نہیں نکل رہے، آپ کا تکبر کم ہی نہیں ہو رہا اور آپ ان سے بدتمیزی پر بدتمیزی کیے جا رہے ہیں۔ نور داد خان پیچھے پیچھے سید صاحب کے پاس آیا اور اس نے سید صاحب کے اخلاق سے متاثر ہو کر ان کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد وہ آخر تک سید صاحب کے ساتھ وفادار رہا اور بالا کوٹ میں ہی سید صاحب کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوا۔ بنیادی طور پر یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سید صاحب نے اپنے اخلاق کریمہ سے مسلمانوں میں بہترین عنصر کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔
اگر ہم اس لیڈرشپ کے طرز کو دیکھیں اور اس وقت کے ہندوستان کی مسلمان اشرافیہ یا آج کی پاکستانی اشرافیہ سے موازنہ کریں تو معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی بندے کو رتی بھر بھی طاقت یا مقبولیت مل جائے تو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور باقی ساری مخلوقات کو اپنے سے حقیر جاننے لگتا ہے۔ اور اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے جب بھی کوئی طاقتور آدمی یا کوئی چیلنج آتا ہے تو یہ فوراً اپنی بزدلی دکھاتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ کمزوروں کے لیے بہت سخت اور طاقتوروں کے لیے انتہائی غلامانہ قسم کا طرز عمل رکھنے والی اشرافیہ کا موازنہ اگر ہم سید احمد شہید صاحب جیسے لیڈر سے کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر قرون اولیٰ کے مسلمانوں والی ایک سچی اسلامی روح تھی، جس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سامنے آنے والے بندے کا سماجی مرتبہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے صرف حق اور ناحق دیکھا، ہر انسان کو ایک انسان سمجھا اور اس کے ساتھ بہترین اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے سلوک کیا۔ 17 جنوری 1826 کو سید احمد شہید اپنے 500 کے قریب ساتھیوں کے ساتھ رائے بریلی سے نکلے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ موجودہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں پہنچ کر سکھوں کے خلاف جہاد کا آغاز کریں گے۔ ابتدا میں وہ اپنے ساتھ صرف 500 بندے اس لیے لے کر جا رہے تھے کہ راستہ بہت لمبا اور کٹھن تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر وہ زیادہ لوگ لے کر جائیں تو راستے میں موجود ریاستیں انہیں کوئی حملہ آور گروہ سمجھیں۔ اس لیے شروع میں 500-700 بندے لے کر گئے اور پیچھے انتظام فرما گئے کہ مجاہدین کے قافلے ان کے نقش قدم پر خیبر پختونخوا کے علاقے میں پہنچتے رہے۔ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ سید احمد شہید نے اپنی تحریک جہاد کے لیے خیبر پختونخوا کا علاقہ ہی کیوں چنا اور سکھا شاہی کو ہی اپنے لیے بطور حریف کیوں منتخب کیا؟ یہاں اہم بات یہ ہے کہ سید احمد شہید کو کہا گیا تھا کہ وہ ہندوستان کے علاقے یعنی اپنے وطن سے ہی انگریزوں کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیں، لیکن سید احمد کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ویسی اس علاقے میں اقلیت میں تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ بکھرے ہوئے بھی تھے، نتیجتاً مسلمانوں کی قوت کو یکجا کرنا بہت مشکل تھا۔ سید احمد شہید چاہتے تھے کہ کسی ایسے علاقے سے اپنی مہم کا آغاز کریں جہاں پر ان کا عقب محفوظ ہو، اور انہوں نے خیبر پختونخوا کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ وہاں کے باشندے اپنی جنگجویانہ صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ اس علاقے پر ابھی سکھ قبضہ کافی کمزور تھا، جس کو چھڑوانا نسبتاً آسان تھا، اور اس علاقے کی پشت پر افغانستان اور وسطی ایشیا کے مسلمان علاقے تھے۔ اس طرح عقب سے محفوظ رہ کر جہاد کا کام کیا جا سکتا تھا۔ پھر سکھ سلطنت میں مسلمانوں کی تعداد کا تناسب 80% کے قریب تھا۔ سید احمد کا بنیادی منصوبہ یہ تھا کہ سکھ سلطنت کو جہاد کے ذریعے زیر کر کے کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا اور اس کے بعد سندھ کو بھی ساتھ شامل کیا جائے، یعنی موجودہ پاکستان کے علاقے جن میں اس وقت بھی بھاری مسلم اکثریت تھی ان کو مربوط اور منظم کیا جائے اور ایک نئی اسلامی نظریاتی طاقت کا ظہور ہو جس کے بعد انگریزوں کو بھی ہندوستان سے نکالا جا سکے۔